الحمدللہ وضو کی سنتیں یہ ہم پڑھ رہے تھے. وضو کی سنتیں تو بسم اللہ پڑھنا، نیت کرنا اور کلی کرنا، مسواک کرنا، ہاتھوں کو دھونا، یہ ساری چیزیں ہو گئی تھیں. ناک میں پانی چڑھانا یہ ہو گیا تھا. اب وضو کا جو فرض ہے چہرہ دھونا، اس چہرے کے دھونے میں کون کون سی سنتیں شامل ہیں. میں نے عرض کی تھی جب ہم فرائض کا ذکر کر رہے تھے کہ اگر کسی کے داڑھی کے بال گھنے ہوں، بہت زیادہ ہوں، تو پھر اس طرح کر کے وضو، یہاں تک بال جو ہیں وہ سب گیلے ہو جائیں اور وضو ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کے بال بالکل میری طرح داڑھی ہے، ہلکی سی جلد نظر آتی ہے، تو اب اس جلد کا دھونا فرض ہے. ٹھیک ہے. اب اسی داڑھی میں سنت بھی شامل ہے. وہ کیا ہے کہ جب چہرہ آپ نے دھو لیا، فرض پورا کر لیا، طول و عرض میں پورا چہرہ آپ کا دھل گیا، اب داڑھی کا آپ کریں گے خلال. اس طرح سیدھا ہاتھ کر کے ایسے گردن کی طرف سے چہرے کی طرف انگلیاں نکالیں گے. یہ داڑھی کا خلال ہے. ٹھیک ہے. 3 دفعہ اس طرح کرنا سنت ہے. پھر اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ وضو تو ہم اب بھی کر رہے ہیں، اور جب ہم عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو وضو تب بھی کرتے ہیں. لیکن عمرہ اور حج میں جب احرام باندھے ہوئے ہوں، احرام میں ہوں، تو اس وقت اگر ہمارا کوئی بال ٹوٹ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے، بقرہ حلال ہو جاتا ہے، دم واجب ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں جب احرام میں ہو تو پھر داڑھی کا خلال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب خلال کیا جاتا ہے تو داڑھی کا ایک آدھ بال ٹوٹ جاتا ہے. تو حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے جب عمرہ یا حج پہ جائیں کہ جسم سے کوئی بھی بال نہ ٹوٹیں. چلیں اسی ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا اتفاق سے کہ جب احرام باندھے ہوئے ہوں اور احرام کی حالت میں ہمیں احرام پر کوئی بال نظر آ جائے، مسئلہ تو یہ نا کہ بھائی آپ کا بال ٹوٹ گیا تو ٹوٹنے پہ دم واجب ہے، آپ کو قربانی کرنی پڑے گی. لیکن احرام کے اوپر کوئی بال نظر آ گیا، صرف نظر آیا، او ہو یہ تو بال لگا ہوا ہے. اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ بال ہمارا اپنا ہی ہے یا کسی اور کا ہے، تو پھر اس کے لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تکلیف نہیں دیتا کہ جتنی ہم وسعت نہیں رکھتے. تو پھر اس بال کو آپ اگنور کریں گے جب معلوم نہ ہو. اگر آپ کو پتہ ہو کہ ہاں میں اس وقت یہ کام کر رہا تھا اور اس کام کے کرنے میں میرا بال ٹوٹ سکتا ہے، تو پھر اب جو ہے نا اس کی احتیاط لازم ہے. بہرحال وضو کی سنتیں، داڑھی میں آپ نے خلال کرنا ہے. اچھا، پھر یہ ہاتھوں کے خلال سے ہی متعلق یعنی انگلیوں کا، تو آپ نے انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے، یہ سنت ہے. ہاں اگر انگلیاں کھلی ہوئی ہیں تو خلال کرنا سنت ہے. اور انگلیاں بند ہیں، عموماً کسی کا ہاتھ چھوٹا ہے، انگلیاں بند ہیں، تو اب اس کو ہاتھ کھول کر اس طرح کرنا یہ فرض میں شمار ہو جائے گا، کیونکہ انگلیاں بند ہیں، آسانی سے پانی نہیں بہتا. تو اب یہ لازم ہو جائے گا کہ بھئی اس میں پانی بہائیں. ٹھیک ہے. جس طرح پیروں کی انگلیوں کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ عموماً نیچے سے سخت ہوتی ہیں تو اس میں اچھی طرح مسل کے پانی استعمال کرنا پڑے گا، تو اس طرح ہاتھوں کا بھی مسئلہ ہے. یہ چہرے کی داڑھی کی سنت تھی کہ خلال آپ نے کرنا ہے. اچھا، جو اعضاء دھونے کے ہیں ان کو 3 بار دھوئیں، ہر مرتبہ اس طرح دھوئیں کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے ورنہ سنت ادا نہ ہوگی. اچھا، یہ بھی مسئلہ ہے کہ اب جیسے چہرہ دھو رہے ہیں، چہرہ دھونا تو فرض ہے، لیکن آپ نے ایک ہی دفعہ اچھی طرح دھو لیا تو فرض ادا ہوا لیکن سنت پر عمل نہیں ہوا. تو 3 مرتبہ آپ چہرے کو دھوئیں گے. اب 3 مرتبہ کس انداز میں دھونا ہے؟
کہ آپ نے پہلے پانی ڈالا تو پورے چہرے پر بہنا چاہیے. اگر پورے چہرے پر نہیں بہا، آدھے چہرے پر آنکھوں کے نیچے نیچے بہہ گیا، آنکھوں کے سمیت بہہ گیا، ماتھے پر نہیں بہا، تو یہ سنت ادا نہیں ہوئی. تو تینوں مرتبہ میں آپ نے چہرے کے اوپر سے پانی بہانا ہے نیچے تک، کہ پانی یہاں اوپر، میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، یہی طریقہ ہے کہ پانی لے کے اوپر سے ڈالا کریں تو پھر کیا ہوگا، پانی نیچے کی طرف اس کا فلو ہوتا ہے تو وہ نیچے کی طرف آ جائے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بس یا تو آنکھوں کی طرف کرتے ہیں ڈائریکٹ، یا کیا کرتے ہیں اس طرح برابر والے کو بھی ہم وضو کرا رہے ہوتے ہیں. تو برابر والے کو وضو کرانا یہ ویسے بھی اخلاقاً بھی درست نہیں ہے، احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ چہرے کا، اور ویسے بھی جتنی بھی سنتیں ہیں، جو فرائض ہیں، جو سنتیں، سب کا 3 مرتبہ کرنا پھر سنت ادا ہوگی. اب کوہنیاں ہیں، کوہنیوں میں سنت کیا ہے، اس کو 3 مرتبہ دھونا اور انگلیوں سے شروع کرنا، یہ سنت ہے طریقہ نا. جب وضو کر رہے ہیں تو آپ سیدھا ہاتھ دھوئیں گے پہلے، تو یہاں سے انگلیوں سے شروع کریں گے اور یہ کوہنی کے آگے تک، کوہنی سمیت 3 مرتبہ اس طرح دھو لیں گے تو پھر سنت ادا ہوگی. 2 دفعہ دھو لیا تو فرض تو ادا ہو گیا، وضو ہمارا ہو جائے گا، لیکن سنت ادا نہیں ہوگی. یہ کوہنیوں کا. پھر سر کا مسح کرنا، سر کا مسح اس طرح کریں گے کہ آپ نے ایسے ہاتھ تو مسح ہو گیا، یہ فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح. لیکن سنت کیا ہے، پورے سر کا مسح کرنا. یہ سنت طریقہ ہے پورے سر کا مسح کرنا. تو ہاتھ پوری طرح اچھی طرح تر ہونا چاہیے، پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی. جب آپ صرف فرض پر عمل کر رہے ہیں تو صرف آگے سے ہاتھ گیلا ہو چل جائے گا، لیکن آپ نے پوری سنت پر عمل کرنا ہے تو ہاتھ پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی اچھی طرح گیلا ہونا چاہیے کہ وہ بالوں کو گیلا کرنے کی طاقت رکھتا ہو. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 3 انگلیاں آپ نے اس طرح جوڑ لیں، اور جہاں بالوں کی جڑ ہوتی ہے، بالوں کی جہاں جڑ ہوتی ہے، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے. اور ایسے یہ 3 انگلیاں، یہ ہتھیلی آپ کے سر پہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ 3 انگلیاں پیچھے جائیں گی. اب یہ 3 انگلیاں استعمال ہو گئیں، اب بچی کیا، ہتھیلیاں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ جو سائیڈ کا حصہ بچا، یہاں سے آپ آگے کی طرف لے کر آئیں گے تو اب ہتھیلیاں بھی استعمال ہو گئیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بچا ہمارے پاس انگوٹھا اور شہادت کی انگلی. ٹھیک ہے. ہاتھ کے فرنٹ میں یہ شہادت کی انگلی بچی اور انگوٹھا بچا. تو انگوٹھے سے کان کے پیچھے کا خلال اور شہادت کی انگلی سے کان کے اندر آپ اچھی طرح انگلی پھیر لیں گے. دونوں ہاتھوں کا فرنٹ آپ کا استعمال ہو گیا. اب ہاتھوں کی بیک سائڈ، اس کا بھی استعمال ہے نا، تو اس کو ایسے گدی پر رکھیں گے اور یہاں تک پورا نہیں لے کے آئیں گے. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے کیا، ایسے ایسے، طریقہ غلط ہے، سنت طریقہ نہیں. سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بیک سائڈ سے شروع کیا اور بس آدھی یہ کانوں تک مسح کرنا، بس یہ سنت ہے. اب کیا ہوا، آپ کی پہلے یہ 3 انگلیاں استعمال ہوئیں، پھر ہتھیلی استعمال ہوئی، پھر آپ کی شہادت کی انگلی استعمال ہوئی، پھر آپ کے انگوٹھے استعمال ہوئے. اب بچی تھی یہ بیک سائڈ تو یہ گدی پر استعمال ہو گئی. یہ وضو کی سنتیں جو ہم نے سماعت کر لی. اب پیر دھونے کی سنت بچی ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے. اور اس کے بعد وضو کے مستحبات، اس کا ذکر انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.